السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کرونا وائرس کا قہر ابھی ختم بھی نہیں ہو پایا ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں طوفان، بارش، سیلاب اور ٹڈی کا قہر برپا کرنا۔ ٹڈی نے کھیت کے کھیت اور طوفان نے گاؤں کے گاؤں تباہ و برباد کر دیے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب ہے یا ہمارے حکمراں کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہے؟ اسی طرح ٹڈی کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی، کنوینر اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و بانی محتمم المعہد العالی الاسلامی۔ آئیے حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام و ناظرین عظام، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا تاکہ انسان کی سچی پکی اچھی رہنمائی ہوتی رہے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ فرعونیوں نے اور منکرین نے انبیاء کرام علیہم السلام کا مذاق ہی نہیں بلکہ اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی۔ اللہ رب العزت نے اچھے مواقع دیے کہ کسی طریقے سے وہ قوم ہمارے نمائندوں کی عزت کرے، لیکن ان قوموں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل تک کیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 9 سورہ اعراف اور آیت نمبر 133 پر ارشاد فرماتے ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ کہ ان لوگوں پر ہم نے طوفان بھیجا، یعنی عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ طوفان کے اندر پانی کا عذاب، ہواؤں کا عذاب اور آگ کی بارشوں کا عذاب۔ اس وقت طوفان کا بھی عذاب آیا ہوا ہے، اور اس طوفان کے اندر مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ طاعون کا عذاب، یعنی وہ بیماری جو متعدی ہو، یعنی ایک دوسرے کو ایٹومیٹکلی لگ جائے، گرفت میں لے لے، اس بیماری کو طاعون کہتے ہیں۔ تو اس وقت کرونا وائرس، آپ مصافحہ کیجیے، اگر کسی کو کرونا ہو چکا ہے، کرونا کی بیماری لگ چکی ہے، تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانا کھائیے، آٹومیٹکلی وہ بیماری آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ تو طاعون کی بھی بیماری کرونا وائرس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جہاں اور جس نے بھی غریب، یتیم اور لاچار، بلکہ کسی پر بھی جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو آزماتا ہے۔ اگر آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم برداشت نہیں ہے۔ جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جہاں کہیں آپ نگاہ دوڑائیے، کسی نہ کسی نام پر جب لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے، تو اسی کو کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ہم نے طوفان بھیجا عذاب کی شکل میں۔ ابھی دیکھیے سیلاب کا عذاب آیا ہوا ہے، اور اس طوفان کے اندر طاعون کی بیماری اور کرونا وائرس بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَالْجَرَادَ ٹڈی کی بیماری جو اس وقت کھیت کے کھیتوں کو برباد کر رہی ہے، اور جب ٹڈیاں کھیت کے کھیتوں کو برباد کر دیں گی تو ملک کے اندر بھوک بڑی آئے گی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظلم بند کرو، ظلم بند کرو، ہمارے عذاب کا منتظر مت رہو۔ چونکہ ماضی میں بھی جب اللہ کا عذاب آیا، جس طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں یہ کہا گیا تھا، اخبار کی رپورٹ کے مطابق کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے،
قیامت نہیں آئے گی، اللہ کے عذاب کا انکار کیا، تو ماضی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین نے کہا تھا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ کا وعدہ یعنی عذاب قیامت ہے کہاں؟ تو قرآن کریم نے آگے کہا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ تو میرے دوستو، مجھے یہ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ سب اللہ کے عذاب ہیں، ٹڈیاں، اور جب آپ طوفان سے ٹڈیوں سے باز نہیں آئیں گے تو قرآن کریم نے آگے کہا وَالْقُمَّلْ، جوں کا عذاب، یعنی کھیت یعنی دانوں میں، ایک تو جوں ایک سر میں پیدا ہوتی ہے، دوسرے دانوں میں لگ جاتی ہے کیڑے، اس کو بھی جوں کہا جاتا ہے، اور آگے وَالضَّفَادِعُ، مینڈک کا عذاب، آگے خون کا عذاب، یعنی جب آپ لقمہ اٹھائیں گے منہ میں لینے کو تو وہ خون بن جائے گا آٹومیٹکلی۔ اسی طریقے سے جب آپ گھروں میں داخل ہوں گے تو آٹومیٹکلی مینڈک کی بھرمار ہونے لگ جائے گی، تعداد ایک کثیر تعداد میں ہوگی، تو وہ بھی ایک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے انسانوں کو یہ آزما رہے ہیں، بار بار ان کی زمین کو، ان کی خیرت کو یہ دستک دے رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، ظلم بند کرو۔ جب ہم ظلم کرنا بند کر دیں گے اللہ کا عذاب بھی ہٹ جائے گا۔ اللہ کا عذاب جب بھی آتا ہے تو جہاں آئے گا اس میں نیک اور بد سارے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب کسی ایک قوم کے لیے مخصوص نہیں ہوا کرتا، سبوں کے سب سارے لوگ اس عذاب کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو میت یعنی دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی السمک والجراد، یہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مچھلی، مردہ مچھلی بھی انسان کے لیے جائز ہے کھانا، اسی طریقے سے ٹڈیاں، ٹڈی بھی انسان کے لیے حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں، اور ٹڈیوں کی قسمیں بہت ساری ہوتی ہیں، ان کے رنگ نسل بہت سارے ہوتے ہیں، لال، پیلا، ہرا، سفید، یہ ٹڈیوں کے رنگ ہیں۔ اور ٹڈی ایک خشکی پر بھی پیدا ہوتی ہے اور سمندر میں بھی، اور ٹڈیوں کے اندر بہت اچھا اور بہترین اتفاق اور اتحاد ہے۔ ٹڈی کے اندر ایک امیر ہوتا ہے، وہ امیر جدھر اشارہ کرے گا سارے کے ساری ٹڈیاں ادھر ہی جائیں گی، اور جس کھیت پہ قدم رکھ دے گی تو یاد رکھیے وہ کھیت برباد ہو جاتی ہے۔ چونکہ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹڈی کی لعاب اور مہک کے اندر ایک زہر ہوتا ہے، وہ زہر گھاس پھوس اور درخت پر جب لگ جائے تو وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے، چاہے ٹڈی کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، بارش کی شکل میں ہو، آگ کی شکل میں ہو، اور اللہ کا عذاب یہاں تک کہ چہرے کو مسخ کرنے والا بھی ہوتا ہے، جیسے بندر۔ تو لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اے میرا رب، ہمارے امتوں میں اب چہروں کے مسخ کرنے والا عذاب نہ دینا۔ تو یہ عذاب اب نہیں آ سکتا، لیکن اور دیگر عذاب آنے کی امید ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا عذاب ابتدائی زمانے میں زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اس لیے اللہ کا عذاب بار بار دستک دے رہا ہے، کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے کہ ظلم کو بند کیجیے، ظلم بند کیجیے، غریبوں کو پریشان کرنا بند کیجیے، مائنورٹی کے لوگوں کو پریشان کرنا بند کیجیے۔ یقیناً جب آپ بند نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ یاد رکھو اللہ کا عذاب کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، ورنہ جس طریقے سے فرعون، شداد، حامان، قارون، ابی ابن خلف کو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے لیا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم سبوں کو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے لے۔